کرتا ہوا دکھائی دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس اسلامی معاشرے کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی، اس میں خود غرضی کو ختم کر دیا۔ اس میں معاشرتی زندگی کے اندر صرف سوشل ایکٹیویٹیز کا تصور نہ دیا، بلکہ دو باتیں سمجھائیں، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے، اور واضح کیا کہ اسلام صرف عبادات یا فرد یا خدا کے درمیان تعلق کا نام نہیں، بلکہ اسلام کسی بھی انسان پر معاشرتی ذمہ داری ڈال کر اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے راستے بھی عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، انسانوں کی محبت، یہ سب چیزیں خدمت خلق کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اہل ایمان دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، جسے ایثار کہتے ہیں، سیکریفائز کہتے ہیں، قربانی دینا کہتے ہیں۔ کمال اسلام کا تصور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گاہے گاہے اپنے اہل خانہ کی تربیت کا اہتمام کرتے، اور اس تربیت میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں یہ شامل تھا کہ آپ اہل خانہ کو اخروی محبت کا درس دیتے۔ ایک دن جانور ذبح کیا اور اس کا گوشت ہمارے آقا نے اپنے گھر بھیجا اور کہا اس کو تقسیم کیا جائے۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے تو بتایا گیا عمدہ گوشت سارا بانٹ دیا گیا ہے، ہڈیوں والا تھوڑا سا رکھ لیا ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں جو بانٹ دیا وہ رہ گیا، جو رکھ لیا وہ ختم ہو گیا۔ مطلب جو اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، جو اپنے لیے رکھا جائے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تصور تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے ذہنوں میں پیدا کیا، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، سب سے زیادہ۔ اب آپ دیکھیں ہماری ذات سے کس کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اگر انسان دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ ہے۔ یہ تصور جو اسلام نے دیا خدمت خلق اور سماجی تصوف کا، یہ مخلوق خدا کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ پیش آنے کا معاملہ ہے۔ اس تربیت کا اثر کیا ہوا؟ اسلام سے پہلے لوگ صرف گھوڑے کو پانی پلانے پہ جھگڑتے ہوئے 3 نسلیں مٹا دیتے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تصور ان کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ جنگ یرموک میں صحابی کہتے ہیں میں زخمیوں کو پانی پلانے گیا تو جاں بلب تھے، خون جسم سے نکل چکا تھا، اور جب میں زخمی کے پاس پانی لے کے جاتا دوسری طرف سے آواز آتی مجھے بھی پیاس لگی ہے، وہ اپنا منہ بند کر کے کہتے پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ کہتے میں دوڑ کے دوسرے کے پاس گیا، تیسری طرف سے آواز آئی مجھے پیاس لگی ہے، وہ کہتے میرا نہیں، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ کہتے میں 7 زخمیوں کے پاس ایک ایک کر کے گیا، وہ سارے ایک ایک کر کے شہادت کا رتبہ پا گئے، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے بھی اپنے بھائی کی پیاس کا خیال کر رہے ہیں۔ یہ تھی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنا پیارا معاشرہ، ذرا آپ سوچئے، جہاں ایک مہاجر اور انصار کا ہاتھ ڈال کے کہا یہ تمہارا بھائی ہے، اور انما المؤمنون اخوہ کہتے ہوئے سب کے درمیان محبت کی فضا قائم کر دی۔ اسلام یہی تو سکھاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی امداد کریں، ان کو تعلیم دیں، نیکی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں۔ اب ہم یہ جو درس دے رہے ہیں یہ ہم آپ کے سامنے فری آف کاسٹ درس دے رہے ہیں، اس میں کوئی آپ سے پیسے نہیں لیتے۔ یہ میرا لیکچر آپ ادارے میں سننے آئیں گے تو 2 لاکھ پے کرنا پڑے گا، پھر میرا یہ لیکچر سن پائیں گے۔ 2 لاکھ روپیہ پے کر کے وہاں میرا لیکچر سنیں گے، یہاں ہم آپ کو فری آف کاسٹ سنا رہے ہیں۔
کیونکہ ہمارا صرف مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح، کسی قسم کا اور کوئی تصور نہیں، نہ کوئی مقصد ہے کہ چلو رمضان گزر رہا ہے اسی کے صدقے ہم کچھ نہ کچھ لوگوں کی اصلاح کر دیں۔ تو اسی جذبہ خیر خواہی کا نام تو اسلام ہے کہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، ایک دوسرے کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ ابھی میں ساری رات ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارا لائیو پروگرام تھا، تو وہاں مجھ سے اینکر نے سوال کیا اسی والے سے کہ کریمی صاحب، خدمت خلق کے جو تصورات ہیں دو طرح کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں صرف رب کی رضا کے لیے، دوسرا ہے کہ خدمت خلق کے اندر بھی ریاکاری کا عنصر پوشیدہ ہو۔ تو جواب میں یہی میں نے کہا جو آپ کے سامنے واضح کروں، جب بندہ خدمت خلق کرے تو اتنا تصور خوبصورت ہو کہ صرف میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کی مثال عہد صدیقی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق کے دور اقتدار میں پتہ چلا ایک بڑھیا ہے جس کا آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ اس کے گھر گئے اور کہا کہ پتہ چلا ہے آپ کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، تو میں آپ کے گھر میں آ کے صفائی کر دیا کروں، کھانا اور پانی بھر کے دے دیا کروں۔ کہا نہیں، مجھے کوئی شخص آتا ہے صبح، وہ یہ ساری چیزیں دے کے چلا جاتا ہے۔ کہا اچھا۔ اگلے دن وہ صبح آئے تو گھر کی صفائی بھی ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے۔ انہوں نے کہا اب کیا؟ فرمایا وہ تو صبح صبح آتا ہے۔ فاروق اعظم رات کو آدھی رات کو آ کے چھپ کے بیٹھ گئے کہ دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے جو اتنے خلوص سے خدمت کر رہا ہے کہ اس کا راز نہ کھلے اور راتوں رات ہی صبح صبح آ کے وہ کسی کی گھر صفائی کر کے چل جاتا ہے۔ دیکھا ایک شخص آیا، اس کے کپڑا ہے چہرے پر، اس نے گھر کو جھاڑو دی، پانی بھرا، کھانا رکھا اور بڑھیا سے کہا السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، یہ کھا لینا۔ فاروق اعظم آگے بڑھے کہ یہ کون ہے؟ اچانک ان کے چہرے سے کپڑا اٹھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ حیران ہو گئے، امیر المومنین، اتنی شان والے مسلمانوں کے دور حکومت میں اس طرح لوگوں میں حکومت کرنے والے کہ فجر سے پہلے پہلے ایک بڑھیا کے گھر میں آ کے صفائی کر کے کھانا دے کے پانی بھر کے جاتے ہیں، اسے مخلوق خدا کی خدمت کہتے ہیں۔ یہی تو سماجی تصوف ہے، اور یہی وہ سلسلہ پھر فاروق اعظم میں بھی آیا۔ آپ رات کو گلیوں میں گشت کرتے کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ ایک رات آپ کو گھر سے رونے کی آواز آئی، آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا بچے بھوکے ہیں، کھانا نہیں، ہم نے ایک ہانڈی میں پتھر رکھ کے اس سے نیچے آگ جلائی ہے تاکہ بچوں کو تسلی ہو۔ اب رو پڑے، فوراً بیت المال میں آئے، غلہ اور اناج اٹھا کے رکھنے لگے۔ خادم دوڑ کے آئے، جی ہم اٹھاتے ہیں۔ کہا آج یہ بوجھ تم اٹھاؤ گے تو کل قیامت میں عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ گھر میں اناج لے کے گئے، وہاں بیٹھ کے بچوں کو کھلانے لگے۔ خاتون نے کھانا بنا کے جب تک پیٹ بھر کے بچے کھا کے سو نہیں گئے، فاروق اعظم وہیں بیٹھ کر ان بچوں کو اسی طرح بہلاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ تصور تھا خدمت خلق کا، جس کو آج ہمیں اس طرح اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے مخلص ہو جائیں۔ فاروق اعظم خود بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھر کے لاتے، ضرورت مندوں کی آپ خدمت کرتے۔ یہی وجہ تھا ہمارے بزرگوں کا بھی یہ سلسلہ رہا۔ جتنے صوفیاء ہیں ان کے ہاں کھانے کا سلسلہ رہتا، وہ لوگوں کو خانقاہ میں لنگر جاری کرتے اور غریبوں کو، مسافروں کو کھلاتے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تعلیمات کا مرکز ہی محبت، ایثار اور خدمت انسانیت ہے۔ آپ یوں سمجھیے، اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ لوگوں کے ساتھ خیر خواہ ہو جائیں، کسی بندے کی تکلیف کو دیکھ کر اسے اپنی تکلیف سمجھیں۔ جب آپ یہ تصور اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اللہ کے بھی پیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پیارے ہیں۔ یہی اسلام کا تصور ہے کہ اسلام ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی تکمیل کا حکم دیتا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہیں۔ ہم آخری عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، صرف چند دن رہ گئے رمضان ہمارے پاس سے جانے والا ہے۔ آئیے ہم آخری 10 دنوں میں کوشش کریں اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی اصلاح کرتے ہوئے دین اسلام کی اس خوبصورتی کو سیکھیں، ہر ایک کے لیے اتنے اچھے بن جائیں کہ انسان
اپنی فیملی، اپنے اہل خانہ، رشتہ دار، محلے دار کے لیے خدمت خلق کرتا ہوا دکھائی دے۔ اقبال کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان سے محبت کے لیے بھیجا۔ انسان کہتے ہی اسے جو انس رکھتا ہو، جب یہ خوبصورتی انسان میں پیدا ہوتی ہے پھر یہ راستہ اسے اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو مخلوق خدا سے، اور مخلوق کا مطلب صرف انسان نہیں ہے، آپ کسی پیاسے کتے کو بھی پانی پلا دیں اللہ اس پر بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں اونٹنی کی، وہ چونٹی کی خیر خواہی بیان کی۔ ایک چونٹی ہے، اس کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ ساری چونٹیوں سے کہتی ہے جلدی سے بل میں داخل ہو جاؤ، کہیں نہ انجانے میں ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے چونٹی سے سیکھ لو، وہ باقی چونٹیوں کے لیے کتنی خیر خواہ ہے، تم تو انسان ہو، تمہیں بھی ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے۔ یہ تو قرآن میں تصور پیش کیا گیا۔ جب ہم یہاں سے قرآن پڑھیں گے، دل کی عطا گہرائیوں میں ڈوب کر جب اللہ اس کے رسول کا نام لیں گے تو پھر پروردگار کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے پہلو کو اجاگر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا